بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں کوہ طور کا واقعہ بیان کروں گی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت کے لیے چن لیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو بھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس اپنے سسرال میں گزارے۔ انہوں نے سوچا کہ مصر کے لوگ پرانی باتوں کو بھول چکے ہوں گے۔ اگر میں اب اپنے وطن واپس جا کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگوں تو شاید کسی کو خیال تک بھی نہ آئے کہ وہ وہی شخص ہے جس نے گھونسا مار کر ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جزیرہ نما سینا کے جنوبی حصے میں اس مقام پر پہنچے جسے آج کل بوسینا یعنی جبل موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور جو اس زمانے میں کوہ طور کے نام سے مشہور تھا۔ جاڑے کا موسم تھا، رات سر پر آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جس سے انہیں کوئی زیادہ واقفیت نہ تھی۔ اس سوچ میں تھے کہ کہیں سے آگ مل جائے تو تاپنے کے لیے الاؤ جلائیں۔ اچانک دور طور کی طرف ایک روشنی دکھائی دی۔ سمجھے کہ آگ ہے۔ گھر والوں سے کہا یہیں ٹھہرو، میں نے طور کی جانب آگ دیکھی ہے، جا کر معلوم کرتا ہوں کہ یہ کون سی بستی ہے اور مصر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر وہ آگ ہماری ہی طرح کی کسی راہ چلتے مسافر نے جلائی ہے تو شاید اس سے بھی کچھ معلومات حاصل ہو جائے، نہیں تو آگ کے چند انگارے ہی لے آؤں کہ الاؤ جلا کر رات کے وقت سردی سے بچا جا سکے۔ غرض اہل و عیال کو وہیں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے رخ پر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ان کی آنکھوں نے عجیب نظارہ دیکھا۔ کوہ طور کی وادی میں ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے، مگر وہاں نہ کچھ جل رہا ہے نہ کوئی دھواں ہے۔ عین آگ کے اندر ایک ہرا بھرا درخت کھڑا ہے جس پر سے یکایک یہ ندا آئی، اے موسیٰ، یہ میں ہوں، تمہارا پروردگار، اپنی جوتیاں اتار دو۔ تم طور کی مقدس وادی میں کھڑے ہو، میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ تم کو جو وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو۔ موسیٰ نے حکم کی تعمیل کی اور آواز پر کان لگا دیے۔ پھر ندا آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، بس میری ہی بندگی کرو۔ اور دیکھو قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی، میں اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تاکہ لوگوں کے ایمان اور عمل کی آزمائش ہو جائے، اور پھر جس کی جیسی کوشش ہو اسی کے مطابق بدلہ پائے۔ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور اپنی خواہش کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، ان کے پیچھے لگ کر آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو جانا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد غیب کی ندا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں، اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اسی پر اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام اس لاٹھی سے نکلتے ہیں، بڑے کام کی چیز ہے یہ لاٹھی۔ ندا آئی، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہی لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے۔ پھر وہ ایک خوفناک اژدھے کی طرح دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ندا آئی، اے موسیٰ، ڈرو مت، تم ہمارے رسول ہو، ہمارے حضور میں ہمارے رسول ڈرا نہیں کرتے، واپس پلٹ آؤ اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر اس کی اصلی حالت پر کیے دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل کو سنبھالا اور مڑ کر دیکھا تو سچ مچ وہاں سانپ کی جگہ پھر ان کی لاٹھی اپنی اصلی حالت میں پڑی تھی۔ وہ اسی جگہ لوٹ آئے، لاٹھی اٹھا لی اور پھر غیبی ندا کی طرف کان لگا دیے۔ ندا آئی، اے موسیٰ، اپنا داہنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھو۔
اور پھر باہر نکال کر دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ نہایت روشن تھا، آفتاب کی طرح روشن مگر بے عیب۔ ندا آئی، اے موسیٰ، ہم تمہیں یہ 2 نشانیاں دے رہے ہیں، ایک عصا یعنی لاٹھی اور دوسری چمکتا ہوا ہاتھ۔ آگے چل کر ہم تمہیں اور بھی نشانیاں دیں گے۔ اے موسیٰ، مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش اور نافرمان ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بد کردار ہو گئی ہے۔ اس سے کہو، تمہاری مرضی ہو تو میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں تاکہ تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو اور تمہاری زندگی سنور جائے۔ اے موسیٰ، یہ 2 نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ تم خدا کے رسول ہو۔ یہ فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ان کو دیکھ کر انہیں یقین آ جانا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان تمام واقعات کی یاد تازہ ہو گئی جو انہیں مصر کی زندگی کے دوران پیش آئے تھے۔ ابھی 3 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے انہیں دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ انہوں نے فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ ان کا بچپن، لڑکپن اور ان کی جوانی کے ابتدائی سال شہزادوں کی طرح بسر ہوئے۔ پھر فرعون کی قوم کا ایک آدمی ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ان سے خون کا بدلہ لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہ مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ 10 سال تک روپوش رہنے کے بعد اب مصر اس طرح واپس جانا چاہتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ فرعون کے سامنے جانے سے بچنا چاہتے تھے، مگر انہیں فرعون ہی کے دربار میں جانے کا حکم ملا۔ فرعون کی حکومت اس زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی۔ فرعون بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ اہل مصر کا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ ملک کے کمزور باشندوں، خاص کر بنی اسرائیل کو اس نے بری طرح دبا رکھا تھا اور ان پر سخت ظلم ڈھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر وہ بہت گھبرائے اور خدا کے حضور بڑی عاجزی سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے۔ مجھ پر ایک مصری کے قتل کا الزام بھی ہے۔ ممکن ہے کہ نصیحت کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جاؤں۔ مجھے روانی سے تقریر کرنے کی بھی مشق نہیں۔ میرا بھائی ہارون بہت اچھا مقرر ہے۔ میری درخواست ہے کہ میرے بجائے میرے بھائی کو اپنا رسول مقرر کیجیے۔ یہ درخواست کرنے کے فوراً بعد انہوں نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ یہ کام میرے سپرد کیا جائے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کے لیے کون زیادہ موزوں ہے، میں یا ہارون۔ مجھے یہ درخواست نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میرے بجائے میرے بھائی ہارون کو رسول بنا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب عرض کیا کہ پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور مجھ میں اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور پورا کرنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دے۔ پروردگار، مجھے وہ صبر و استقلال اور عزم عطا فرما جو اس کام کے لیے درکار ہے، تاکہ یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ پروردگار، میری زبان کو کھول دے تاکہ میں اپنی بات لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکوں اور سننے والوں کے دل میں میری بات اتر جائے۔ پروردگار، میرے اپنے کنبے میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، اس کے ذریعے میرے ہاتھ مضبوط فرما اور اسے نبوت کے کام میں میرا ساتھی بنا دے، تاکہ ہم دونوں یکجان ہو کر تیری پاکی کا چرچا کریں اور تیری یاد میں لگے رہیں۔ پروردگار، تو ہمیشہ ہمارے حال کا نگراں رہا ہے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ تم پر احسان کر چکے ہیں۔ ہم نے ہی تمہاری والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ ہم نے تمہیں ایسی پیاری اور موہنی صورت عطا کی ہے کہ دشمن بھی تم سے محبت کرنے لگے۔
تم نے ہماری نگرانی میں فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ پھر جب ایک مصری تمہارے ہاتھ سے مارا گیا تو ہم نے ہی تمہیں غم سے نجات دلا کر تمہارے لیے مدین میں ایک اچھا ٹھکانہ مہیا کیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے رسول بنانے کے لیے پیدا کیا تھا اور اسی کام کے لیے اپنی نگرانی میں تمہاری پرورش کی اور تربیت کا انتظام کیا۔ اب تم دونوں بھائی میری دی ہوئی نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے درباریوں اور سرداروں کے پاس جاؤ۔ ہم تمہیں ایسا رعب اور دبدبہ بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی برکت سے غلبہ تم ہی کو حاصل ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھو، جب کوئی ایسا نازک موقع پیش آ جائے جس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنے دانے ہاتھ کو بھینچ لیا کرو، اس سے تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا اور خوف تمہارے قریب بھی نہ بھٹکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے دامن میں آگ لینے کے لیے گئے تھے مگر پیغمبری لے کر لوٹے۔ اہل و عیال کے پاس واپس آ کر سارا ماجرا سنایا، رات وہیں بسر کی، صبح ہوتے ہی مصر کا رخ کیا۔ گھر سے اس ارادے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے کہ مصر میں پہنچ کر نہایت خاموشی کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کریں گے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ان کی واپسی کا پتہ نہ چل سکے، مگر اب اس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ دھڑے سے فرعون کے دربار میں جائیں گے اور اسے اس بات کی دعوت دیں گے کہ خدائی کے دعوے ترک کر کے خدا کی بندگی اختیار کرے، ساتھ ہی بنی اسرائیل کے ایمان کو تازہ کریں گے اور انہیں فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائیں گے۔ دونوں نے عرض کیا کہ پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا اور سرکشی سے پیش آئے گا۔ ارشاد ہوا، ذرا بھی اندیشہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ سنتا ہوں اور سب کچھ دیکھتا ہوں۔ بے دھڑک اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، شرک کو چھوڑ دو، بنی اسرائیل پر بے جا سختی نہ کرو اور انہیں اجازت دو کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کریں اور خدا کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ ہم تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، سلامتی ہے اس کے لیے جو سیدھی راہ اختیار کرے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلائے گا اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ مصر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے بنی اسرائیل اور مصری مسلمانوں کی اصلاح کی طرف توجہ کی۔ فرعون اور اس کی قوم نے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ فرعون کہتا تھا کہ اہل مصر کا سب سے بڑا خدا میں ہوں، مگر بنی اسرائیل اس دین کے پیرو تھے جو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا تھا، گویا اس زمانے کے مسلمان تھے۔ فرعون کی قوم کے کچھ لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ لوگ فرعون کی خدائی کے دعوے کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہیں ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، ان کے ساتھ غلاموں کا سلوک ہو رہا تھا اور طرح طرح سے ذلیل کیا جا رہا تھا۔ ان ناگوار حالات کی وجہ سے ان کے ایمان میں کچھ کمزوری آ گئی تھی۔ ان کے اندر مصریوں کی بعض کافرانہ رسموں اور طریقوں نے راہ پا لی تھی، جس کی وجہ سے دین کے ساتھ ان کا لگاؤ کم ہو گیا تھا۔ ان کا شیرازہ بکھر گیا تھا اور ان پر سخت مایوسی طاری ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ مصری بت پرستوں کے درمیان رہنے بسنے کی وجہ سے ان کے اندر عقیدے اور عمل کی جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ کے واقعات سنا کر انہیں سمجھایا کہ جو لوگ مضبوطی اور صبر کے ساتھ خدا کے دین پر چلتے اور خدا کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، وہ آخر کار ضرور کامیاب ہوتے ہیں اور ظالم اور نافرمان خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ قوم کے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے۔ ان کے دل میں یہ خدشہ ضرور تھا کہ فرعون انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں
کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ انہیں اپنی قوم کے سرداروں اور بزرگوں کی لعنت ملامت کا بھی خوف تھا، کیونکہ فرعون کے ڈر سے وہ کھلم کھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے، اگرچہ دل سے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ موسیٰ فرعون کے مقابلے میں کامیاب ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول انسانوں کی اصلاح کے لیے اٹھا، شروع میں نوجوانوں ہی نے اس کا ساتھ دیا، بڑے بوڑھوں نے ہمیشہ مخالفت کی۔ مخالفت کی چٹانوں سے ٹکرا جانا بڑے دل کا کام ہے، اور اس کا صحرا ہمیشہ نوجوانوں کے سر بندھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اور ہر خطرے سے بے پرواہ ہو کر اس کی راہ میں آگے بڑھو۔ جیالے اور جرأت مند نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنے فضل و کرم سے کافروں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل اور مصری مسلمانوں کی طرف سے کچھ اطمینان ہو گیا تو وہ اپنے بھائی ہارون کو ہمراہ لے کر ایک روز فرعون کے بڑے دربار میں پہنچ گئے اور فرعون سے مخاطب ہو کر کہا، اے فرعون، ہم کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہم تمہارے لیے یہ پیغام لائے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو اپنا پروردگار اور معبود مانو، اور اس بات کو تسلیم کرو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہماری بات مانو اور اپنے طور طریقوں کو درست کر لو۔ کامیابی انہی کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق سنوار لیں۔ جو خدا کی راہ پر چلنے سے انکار کریں گے وہ آخرکار تباہ ہو کر رہیں گے۔ فرعون بولا، کیا اس بات کو بھول گئے کہ ہم نے تم کو اپنے ہاں بچہ سا پالا تھا؟ تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہماری شفقت کے سائے میں بسر کیے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس کے بعد تم نے کیا حرکت کی تھی اور یہاں سے کیوں اور کس طرح فرار ہوئے تھے۔ تمہیں تو ہمارے احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر تم تو بڑے احسان فراموش نکلے۔ وہی بات ہوئی کہ ہماری ہی بلی اور ہم ہی سے میاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے خوب یاد ہے کہ مجھ سے بے سمجھی میں ایک خطا ہو گئی تھی اور میں تمہارے خوف کی وجہ سے یہاں سے بھاگ گیا تھا، مگر میں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے میرا قصور معاف کر دیا، اور اب اسی نے مجھے اپنا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ رہے تمہارے احسانات تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل پر بے جا ظلم ڈھا رہے تھے۔ تمہارے ظلم کے خوف سے میری ماں نے مجبور ہو کر مجھے ایک ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ اگر تم ظلم نہ ڈھاتے تو میں تمہارے محل میں پرورش پانے کے لیے کیوں آتا؟ اچھا مان لیا کہ تم نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہی تھا، تو ایک آدمی کے ساتھ احسان کے بدلے میں تمہیں یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ اس کی پوری قوم کو غلام بنائے رکھو اور ان پر ظلم ڈھاتے رہو؟ فرعون سے اس بات کا جواب نہ بن پڑا، اس لیے اس نے بات کا رخ بدلا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، یہ بتاؤ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو اب سے پہلے وفات پا چکے ہیں؟ انہیں نہ تو تمہارے رب العالمین کی خبر تھی اور نہ وہ قیامت کو مانتے تھے، بلکہ ہماری ہی طرح دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ کیا وہ سب گمراہ تھے؟ ان سب کی عقلیں ماری گئی تھیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے؟ فرعون نے سوچا ہوگا کہ حضرت موسیٰ ضرور یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے جو لوگ وفات پا چکے وہ کافر تھے اور دوزخ میں جائیں گے۔ یہ جواب سن کر لوگ حضرت موسیٰ کے خلاف بھڑک اٹھیں گے، مگر حضرت موسیٰ نے اس سوال کا جواب اس قدر دانش مندی سے دیا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ انہوں نے کہا، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنی زندگی گزار کر خدا کے ہاتھ جا چکے ہیں۔ میرے پاس ان کے اعمال، ان کی نیتوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ میں ان کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں۔ ان کے اعمال کا پورا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
جو نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ مجھے اور تمہیں ان کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی فکر کرنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو۔ فرعون کہتا تھا کہ مصر کی سرزمین کا مالک میں ہوں، یہاں کے رہنے والوں کا میرے سوا اور کوئی خدا نہیں، اس ملک میں صرف میرا حکم چلے گا، میرے سوا اور کوئی یہاں حکم چلانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ موسیٰ کون ہے جو سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول بن کر کھڑا ہو گیا ہے اور مجھے اپنے رب کے احکام سنا سنا کر ان کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ حکومت کے نشے نے اسے اندھا کر رکھا تھا، چنانچہ اس نے اکڑ دکھائی، اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے صاف انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ سے بحث و تکرار کرنے لگا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اچھا یہ تو بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اس کو زندگی کا راستہ بتایا، وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمانوں کے درمیان ہیں۔ فرعون نے کہا درباریوں سے، سنتے ہو موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا سب کا رب وہی ہے اور تمہارے باپ دادا کا جو گزر چکے ہیں ان کا رب بھی وہی ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی عقل ہے تو میری بات تسلیم کرو گے۔ ذرا سوچو کہ حقیقی رب کون ہو سکتا ہے، وہ جو مشرق اور مغرب اور مصر سمیت ہر ملک اور ہر چیز کا مالک ہے، یا یہ فرعون جو زمین کے ذرا سے رقبے کا بادشاہ بن کر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ خبردار، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہوا میں تمہیں ایسی کھلی ہوئی نشانیاں دکھا دوں جن سے صاف ظاہر ہو جائے کہ ہم واقعی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لاؤ دکھاؤ وہ خدائی نشانیاں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فرعون کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا جو ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا دانا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو اس کی چمک دمک سے ایک دم دربار کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، یہ خدائی نشانیاں تو نہیں ہیں، یہ کھلا جادو ہے، ایسے شعبدے تو ہمارے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدائی نشانیوں کو جادو کہتے ہو؟ جادو کے شبدوں کی چمک دمک عارضی ہوتی ہے، پائیدار نہیں ہوتی، جادو تو نظر کا دھوکہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان خدائی نشانیوں کو دیکھ کر فرعون پر ہیبت طاری ہو گئی تھی اور اسے اپنی بادشاہت چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خلاف بھڑکانے کے لیے دین اور حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام تھوپ دیا۔ درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر اور یوسف کے زمانے کی طرح اسرائیلی ایک بار پھر حکومت پر چھا جائیں۔ یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ اور جہنمی کہتا ہے اور تمہیں باپ دادا کے دین سے ہٹا کر اپنے دین پر چلانا چاہتا ہے۔ یہ پیغمبر نہیں، حکومت کا بھوکا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فرعون بدحواسی کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہا تھا۔ بھلا آج تک کسی جادوگر نے جادو کے زور سے کوئی ملک فتح کیا ہے؟ جادوگر پہلے تو منت سماجت کرنے کے لیے خوش آمدیں کرتے ہیں، حکومت کا مقابلہ کرنے اور حکومت پر چھا جانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے۔ اور جادوگروں کو مذہب سے کیا واسطہ کہ کسی جادوگر نے، ہم نے تو سنا نہیں، کوئی نیا مذہب پیش کیا ہو۔ فرعون نے اپنے سرداروں اور درباریوں سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد کہا، ان کے معاملے میں جلد بازی مناسب نہیں، فی الحال انہیں ٹالیے اور ملک کے تمام حصوں میں ہرکارے بھیج کر ماہر جادوگر کو بلوا لیجیے تاکہ وہ مجمع عام میں
اپنے فن سے حضرت موسیٰ کو شکست دیں، ہمارے جادوگر ان سے نمٹ لیں گے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، ہم جانتے ہیں کہ تم اس لیے آئے ہو کہ جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال باہر کرو، مگر ہم تمہارا جادو نہیں چلنے دیں گے۔ ہم بھی اسی طرح کے جادو کے کرتب دکھا کر تمہیں نیچا دکھائیں گے۔ مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر لو، نہ صرف اس سے ہم پھریں نہ تم پھرو، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قومی جشن کا دن قریب ہے۔ اس روز لوگ ملک کے گوشے گوشے سے آئیں گے۔ اسی روز میلے کے میدان میں مقابلہ ہو جائے تاکہ ساری قوم دیکھ لے۔ مقابلہ دن کی پوری روشنی میں ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ فرعون نے اس تجویز کو پسند کیا اور مقابلے کے لیے قومی جشن کا دن مقرر ہو گیا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب حق و باطل کا مقابلہ دربار میں شروع ہو گیا اور فرعون اور اس کے سرداروں نے بڑے زور و شور سے اپنے داؤ جمع کرنے شروع کیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کے ایک سام کے مقابلے میں ان کے جادوگر بے شمار سام بنا کر دکھا دیں گے تو لوگوں کے دلوں سے حضرت موسیٰ کے معجزے کا اثر دور ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی نگاہ میں اس مقابلے کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقابلہ ہماری قسمت کا فیصلہ کر دے گا۔ چنانچہ تمام ملک میں ہرکارے دوڑائے گئے کہ جہاں بھی کوئی ماہر جادوگر ہو اس سے دربار میں حاضر کریں۔ عوام کو بھی اکٹھا کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی گئی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں اور مصری جادوگروں کے کمالات دیکھیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں اور مصری مسلمانوں کے اندر ایمان کی روح کو بیدار کرنے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے انہیں توحید کی تعلیم دی تاکہ ان کے دل میں خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ رہے اور اسی کے بھروسے پر اسی کی راہ میں آگے بڑھیں۔ آخر کار مقابلے کا دن آ پہنچا۔ صبح ہی سے لوگ میدان میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مقررہ وقت پر فرعون اپنے سرداروں کے ہمراہ جادوگروں کا ہجوم ساتھ لیے میدان میں نمودار ہوا۔ حضرت موسیٰ بھی حضرت ہارون کے ہمراہ اپنی لاٹھی لے کر آ گئے۔ پھر فرعون اور اس کے درباریوں نے مقابلہ شروع کرنے کے لیے جادوگروں کو میدان میں اترنے کا حکم دیا۔ بیچارے جادوگروں کی اوقات ہی کیا تھی، انہیں سب سے پہلے اپنے پیٹ کی فکر پڑ گئی۔ میدان میں اترنے سے پہلے فرعون سے عرض کیا، حضور، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا بھرپور صلہ تو ضرور ملے گا نا؟ فرعون نے جواب دیا، صلہ اور انعام بھی ملے گا اور دربار میں کرسی بھی ملا کرے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی میدان میں اترے اور مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں ڈالیں۔ اچانک حضرت موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا دکھائی دیا کہ بے شمار چھوٹے بڑے سانپ ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے تو حضرت موسیٰ بھی اپنے دل میں ڈر گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ، ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، فوراً اپنی لاٹھی پھینکو، ابھی جادوگروں کے سارے نمائشی سانپوں کو ہڑپ کر جائے گی۔ یہ لوگ جو کچھ بنا کر لائے ہیں محض نظر کا دھوکہ ہے، جادوگر تمہارے مقابلے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پاتے ہی حضرت موسیٰ نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے جو کچھ دربار میں دکھایا تھا وہ جادو نہ تھا، جادو یہ ہے جو تمہیں ابھی ابھی دکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ذرا سی دیر میں باطل کیے دیتا ہے، وہ حق کو حق کر دکھائے گا اور باطل کو مٹا دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا عصا پھینکا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ لاٹھی اسدہ بن گئی اور معجزے سے پیدا ہونے والا یہ اسدہ جادوگروں کے جھونٹے سانپوں کو نگل گیا۔ وہ جدھر بھی گیا لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں کو نگل گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو شکست فاش ہوئی اور جادوگروں کا یہ حال تھا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے،
ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے بازی پلٹتے دیکھا تو اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے جادوگروں پر یہ الزام تھوپ دیا کہ تم نے ملی بھگت کر کے اپنے گروہ کو جتا دیا، اور اس کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس نے انہیں قتل کی دھمکی دی تاکہ وہ سازش کا اقرار کر لیں، مگر یہ چال بھی الٹی پڑی۔ جادوگروں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا، جس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ چنانچہ جادوگروں کے علاوہ اور لوگ بھی ایمان لے آئے، اگرچہ بہت سے لوگوں نے فرعون کے ظلم کے خوف سے اس کا اعلان نہیں کیا۔ فرعون کے لیے صحیح راستہ تو یہ تھا کہ وہ بھی ایمان لے آتا، مگر وہ اب بھی سیدھی راہ پر نہ آیا بلکہ ظلم و ستم پر اتر آیا۔ یہ حال دیکھ کر خوشامدی سرداروں نے کہا، حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو کب تک چھٹی ملے گی کہ وہ ملک کے اندر فساد پھیلاتے پھرے اور لوگوں سے ان کے باپ دادا کا دین چھڑائیں۔ فرعون نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں بہت جلد ان کا بندوبست کرنے والا ہوں۔ ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ یہ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم پر آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہے تھے اور اب آپ کے آنے کے بعد بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، کیونکہ فتح حق کی ہوتی ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے پیروکاروں کو یہاں سے لے کر کہیں دور نکل جائیں۔ اس غرض سے ایک بار پھر وہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس سے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر حق کے سوا کوئی بات نہیں کہوں گا۔ میں تمہارے رب کی طرف سے ایسی کھلی نشانیاں لایا ہوں جن کو دیکھ کر انصاف پسند آدمی کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو تاکہ ہم بیابان میں جا کر خدا کی عبادت کریں اور اس کے لیے قربانی دیں۔ مگر فرعون پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کام چور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے عبادت اور قربانی کا بہانہ بنا رہے ہیں، اور اس نے ان پر مشقت اور سخت کر دی۔ غرض مصر میں بنی اسرائیل اور دوسرے اہل ایمان کے لیے ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ اللہ حافظ۔